رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ آج یوم ولادت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سیرت پر کچھ پہلو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں کیا کیا بیان کروں۔ فتح خیبر کا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر کل فتح خیبر ہوگی، اور دوسری نشانی بیان فرمائی وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، پہلی نشانی کہ اس کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی، ایک کو علم غیب ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ دوسرا دن آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا حضرت صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، آنکھیں ٹھیک کرنا میرا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لواب دہان لگایا، لواب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگنے کی دیر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی قریب آؤ، یہ جھنڈا لو، اللہ تمہارے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمائے گا کہ اے علی یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر ثابت کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح خیبر ہوگی، اور فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس آیت سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، لیکن آج میرے بالخصوص آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرما کر بھیجا تھا کہ تین ان کو پوزیشن دینی ہے، آپ پوزیشن دینی ہے، تین مرتبہ ان کو کہنا ہے کہ آپ کھولیں، پھر اگر نہ کھولیں تو پھر آپ نے خود کھولنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا خیبر کا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے پہلے بھی کئی آئے ہیں، وہ واپس چلے گئے، ہر روز کھٹکھٹا کر واپس چلے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اور تھے، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ فرمایا میں ویسے نہیں جاؤں گا، دروازہ کھولو۔ تین مرتبہ بات ہوئی، تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں۔ جو اندر کھڑا تھا وہاں کا دروازے پر جو گارڈ تھا، اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اور کوئی نہیں، میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا ہے۔ فرمایا کہ میں حیدر آیا ہوں۔ تو جو ہی حیدر کا نام سنا نا، ڈر گیا۔ کیوں ڈرا؟ کہ اس سے پچھلی رات اس مرحب کو خواب آیا تھا کہ شیر آیا جنگل میں، اسے چیخ پھاڑ دیا، اور جو چیخ پھاڑ دیا اسے کہتے ہیں حیدر، اور جو ایک اکیلا ہو کر 200 لوگوں کو یعنی فتح کر دے، ان لوگوں کو قتل کر دے، اسے کہتے ہیں مرحب۔ اس نے کہا جب مرحب ہوں میں، آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں، میں وہی ہوں جو کل رات کو تجھے خواب میں نظر آیا، اب میں آ گیا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ کس چیز سے ڈر رہا ہے، آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں۔ تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے، دایاں نہیں لگایا، دائیں کی شان کیا ہوگی، بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو 3 مرتبہ آگے پیچھے کیا، جس کی وجہ سے پورے قلعے میں زلزلہ برپا ہو گیا، اور پھر آپ نے ایک
دروازے کو پھیڑا اور پھینک دیا، اور جب وہ جال کی گھیرا ایک راستے میں تو پھر کتنے لوگ لگے رہے اسے اٹھا نہ سکے۔ تو یہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور آپ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائے، شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اے علی، میں نے آپ کے علم کے بڑے تذکرے سنے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پوچھنا، تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے علی، میرا یہ سوال ہے انسان خود مختار ہے یا محتاج ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے، جو چاہے وہ کر لے، یا محتاج بنایا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تیرے سوال کا جواب دے، تو ذرا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کام کو اٹھا لے۔ اس نے ٹانگ کو اٹھا لیا، فرمایا اس ٹانگ کو نیچے نہیں رکھنا، دوسری ٹانگ کو بھی اٹھا لے۔ اس نے عرض کی ہے مولا علی میں اتنا تو نہیں کر سکتا، اتنی میرے اندر جرأت تھی، میں اتنا مختار تھا، میں نے ایک ٹانگ کو اٹھا لیا لیکن اب دوسری ٹانگ کو تو نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھاؤں تو گر جاؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، اللہ نے تجھے آدھا مختار بنایا ہے، آدھا محتاج بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آپ نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے کہ تو اتنا مختار ہے کہ ایک ٹانگ کو اٹھا سکتا ہے، اور اتنا محتاج ہے کہ تو دوسری ٹانگ کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کے سوال کا جواب کس طرح دیا؟ آپ کے علم کی شان آپ دیکھیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا علی میں نے آپ کے علم کے بڑے تذکرے سنے، ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب عطا فرما دیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے عرض کی میرے گھر میں ایک بچہ ہے، یعنی جانور ہے، جو کتے اور بکری کے ملاپ سے بنا ہے، یعنی ایک حرام چیز ہے اور ایک حلال چیز ہے، کتے اور بکری کے ملاپ سے بنا ہے، تو کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تو جا گھر اس کے سامنے جا کے پانی رکھ، اگر وہ کتے کی طرح زماک کے ساتھ پیے تو سمجھ لے وہ کتے کا بچہ ہے، حرام ہے، اگر وہ بکری کی طرح منہ کے ساتھ پیے تو پھر وہ حلال ہے، بکری کا بچہ ہے۔ تو وہ بڑا شرارتی شخص تھا نا، آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں شرارتی، وہ شرارتی شخص تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی وہ کتے کی طرح پانی پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سامنے جا کے گھاس رکھ، کھا لے تو بکری کا بچہ حلال، نہ کھائے تو کتے کا بچہ حرام ہے۔ اس نے عرض کی نہیں، علی رضی اللہ عنہ کبھی کھا لیتا اور کبھی نہیں کھاتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ایک اور طریقہ کر اسے بٹھا، دیکھ اگر وہ کتے کی طرح اپنی ٹانگوں کو آگے نکال کے بیٹھے سمجھ لے وہ کتے کا بچہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر وہ ٹانگوں کو فولڈ کر کے بیٹھے تو پھر بکری کا بچہ ہے، بکری کی طرح بیٹھے گا۔ اس نے پھر دوبارہ شرارت، اس نے کہا کہ وہ کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے اور کبھی کتے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس طرح سوچنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا اسے ذبح کر، اسے ذبح کر، اس کے پیٹ کو پھاڑ، اگر آنتیں نکلے تو پھر سمجھ لے وہ کتے کا بچہ ہے،
اور اگر وہ اس کے پیٹ سے اوجری نکلے تو پھر بکری کا بچہ ہے۔ جب یہ آپ نے جواب دیا نا، اب وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں نے ذبح کرتا ہوں تو ویسا نکلتا ہے، کبھی ذبح کرتا ہوں تو ایسا نکلتا، اب لاجواب ہو گیا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بن باب و میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو گروہ آئے اور آ کر عرض کی، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری دو عورتیں ہیں اور ان کے پاس ایک بچہ ہے، ان دونوں کے آپس میں لڑائی چل رہی ہے، ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، آپ ان دونوں کا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہ کس کا ہے تو اچھی بات ہی نہیں، تو مجھے تو فیصلہ کرنے آتا ہے۔ وہ دونوں اپنی بات پر ڈٹی رہی، ایک کہنے لگی نہیں بچہ میرا ہے میں سے کیوں دوں، دوسری بھی کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے میں سے کیوں دوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس بچے کو میرے قریب۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بچہ پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ اندر سے تلوار لے آؤ۔ جب تلوار کا نام سنا ایک ماں تڑپ اٹھی، ایک عورت تڑپ اٹھی، تڑپ کر عرض کرتی ہے مولا علی آپ کیا کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو قتل کروں گا، اس کے دو حصے کروں گا، ایک تمہیں دے دوں گا اور ایک اسے دے دوں گا۔ اس نے تڑپ کے عرض کی ہے علی آپ اسے ذبح نہ کریں، اسے قتل نہ کریں، اسی کو دے دیں لیکن زندہ تو رہے گا۔ مولا علی نے فرمایا تلوار لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، جو ماں تڑپ رہی ہے اسی کا یہ بچہ ہے کیونکہ اس کے اندر ماں والا پیار موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی فیصلہ کرنا تھا صرف کہ تم دونوں کو میں نے چیک کیا کس کے اندر وہ ماں والا جذبہ، وہ ماں کی ممتا کس کے اندر ہے، تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ ماں کی ممتا، ماں کا ایسا جذبہ اس عورت کے اندر پایا جاتا ہے، یہ جو دوسری عورت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی شان کہ آپ کا علم کا عالم کیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی سیرت سننے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی مسجد میں ہوئے اور آپ کا جب وصال ہوا تب بھی مسجد میں ہوا، تو آپ کو نماز اور مسجد سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ تو پھر اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت کی ہم دلیل پیش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز سے اور مسجد سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا